بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فور کلاس آج ہم پڑھیں گے سبق قریش کی مخالفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی، صفحہ نمبر 31۔ سب سے پہلے آپ لوگ آج کی ڈیٹ ڈالیں گے اور دن لکھیں گے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عام تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، شرک کی برائی بیان فرمائی، تو مکہ کے کافر اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف ہو گئے اور انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکالیف دینا شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد زبانی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون اور جادوگر کہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور مچانے لگتے تاکہ لوگ سن نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ اہل مکہ کی تمام تکالیف کے باوجود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ اب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے سے روکا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا کو صاف صاف الفاظ میں فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو تب بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی عام تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، شرک کی برائی بیان فرمائی، تو مکہ کے جو کافر اور مشرک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف ہو گئے اور انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکالیف دینا شروع کر دی۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد زبانی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون اور جادوگر کہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور مچانے لگتے تاکہ لوگ سن نہ سکے اور راستے میں کانٹے بچھاتے اور کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کیا اور ان کی تمام تکالیف کو برداشت کیا، اور اہل مکہ کی اتنی تکالیف دینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہہ دیا کہ میں اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو تب بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا، تب بھی میں ان کا کوئی بھی جو حکم ہے، کوئی بھی جو کام ہے وہ پورا نہیں کروں گا، میں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کروں گا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف وہی کروں گا، میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا، ٹھیک ہے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور مضبوط ارادہ دیکھ کر کہا، بھتیجے اپنا کام جاری رکھو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب اہل کفار کا یہ حربہ بھی ناکام رہا تو انہوں نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لالچ دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مرضی کے مطابق دولت دیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور شہرت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، کسی معزز اور اونچے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی کروا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حامیم سجدہ کی آیات بطور جواب تلاوت کی، اور یہ سن کر عتبہ بن ربیعہ واپس چلا گیا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ جواب سننے کے بعد کفار کہنے لگے کہ عتبہ بن ربیعہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ یعنی کہ جب ان کا یہ والے جو ان کوششوں میں بھی اگر وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کا لالچ دیں اور معزز گھرانے میں شادی کا لالچ دیں تو وہ تیار ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو یہ نعمتیں دے رہے تھے، تمام ان نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ دینے سے یا اسلام کی تبلیغ سے کبھی باز نہیں آئیں گے، اور انہوں نے بطور سورۃ الحامیم سجدہ کی جو آیات ہیں وہ بطور جواب تلاوت کی، اور عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر چلے گئے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی کہہ دیا، کفار کو بھی کہہ دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، اور اس کے بعد وہ سب یہی کہنے لگے کہ اس پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ آگے ہے جی صحابہ کرام اور ان کی ثابت قدمی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قسم کے مظالم کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا اور کلمہ حق پر قائم رہے، اور کوئی تکلیف انہیں اسلام کے راستے سے ہٹا نہ سکی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے مؤذن تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو امیہ انہیں گرم ریت پر لٹاتا، بھوکا پیاسا رکھتا، سخت تکالیف دیتا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے یعنی کہ احد احد کے الفاظ جو ہے وہ جاری رہتے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معزز اور دولت مند شخص تھے، اس کے باوجود اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا، سانس گھٹنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب المرگ ہو جاتے یعنی کہ مرنے کے قریب ہو جاتے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام نہ چھوڑا۔ یعنی کہ اس میں صحابہ کرام کی ثابت قدمی بتائی گئی ہے کہ وہ کس طرح اپنے پاؤں پہ ثابت قدم رہے، کہ انہوں نے کسی بات کو بھی جو ہے کہ کفار کی کسی بات کو نہ مانا۔ تو وہ صحابہ کرام کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے، لیکن وہ ان کے جو حوصلے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ڈگمگائے، وہ ان کے مظالم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے اور کلمہ حق پر قائم رہے، انہیں کوئی بھی تکلیف جو تھی اسلام کے راستے سے نہیں ہٹا سکی۔ تو حضرت بلال جو کہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے، ان کو بھی بہت سی تکالیف دی گئیں، اور ان کے جو امیہ بن خلف کے غلام تھے تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ تکالیف دیں، بھوکا پیاسا رکھتے، گرم ریت پر لٹاتے اور بازاروں میں گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے، تو لیکن پھر بھی ان کے جو زبان سے کبھی بھی احد یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے الفاظ جو ہے وہ آنا جو ہے بند نہ ہوتے، بلکہ ان کی زبان سے ہر وقت یہ الفاظ جو ہے جاری رہتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت زیادہ دولت مند شخص تھے اور عثمان غنی کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ان کے بھی یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود ان کے جو چچا تھے وہ ان کو ایک جو چٹائی ہوتی ہے، کھجور کی جو چٹائی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ لپیٹ کر دھواں دیتے تھے تاکہ ان کو تکلیف ہو، اذیت ہو، اور وہ اسلام کی دعوت یا تبلیغ دینا بند کر دے اور اس سے باز آ جائیں، لیکن وہ اپنے جو مشن پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور ان کو یعنی کہ اتنا زیادہ ان کا سانس گھٹ جاتا تھا کہ وہ قریب المرگ ہو جاتے تھے، یعنی کہ مرنے کے قریب ہو جاتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ناز و آسائش میں جو ہے پرورش پائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال دیا اور تمام مال و اسباب سے محروم کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو کہ بہت زیادہ امیر خاندان سے تھے اور بہت زیادہ ناز و نخرے اٹھائے جاتے تھے، ان کی پرورش میں بہت زیادہ ناز نخرے اٹھائے گئے تھے، تو جب انہوں نے کیا اسلام قبول تو ان کے گھر والوں نے کیا ان کو گھر سے نکال دیا
اور ان کو تمام مال و اسباب اور تمام عیش و آرام سے محروم کر دیا۔ حضرت خباب بن عرط کو اہل مکہ مختلف تکالیف دیتے، کبھی بال نوچتے، کبھی جلتے کوئلوں پر لٹا دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وزنی چیزیں رکھ دی جاتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی چربی پگھلنے سے جلتے ہوئے کولے بھی بجھ جاتے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر داغ پڑ گئے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام نہ چھوڑا اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ یعنی کہ حضرت خباب بن عرط کو بھی کیا کرتے تھے کہ اہل مکہ جو ہے اتنی تکلیفیں دیتے تھے کہ کبھی جلتے ہوئے کولوں پر لٹا دیتے اور کبھی چیزیں اوپر سے وزنی چیزیں رکھ دیتے تاکہ آپ ہل نہ سکیں، اور پھر آپ کے جسم پر جو ہے یعنی آپ کی جو جسم کی جب چربی پگھلتی تو اس سے کیا ہوتا تھا، کولے بجھ جاتے تھے، جس کی وجہ سے جو ان کی پیٹھ تھی ان کے اوپر نشان پڑ گئے تھے، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام نہ چھوڑا اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام لانے پر ابو جہل نے شہید کر دیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں، یعنی کہ جو صحابہ کرام تھے اور صحابیاں ہیں جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی تکالیف بہت زیادہ دی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام پر ڈٹے رہے، اور حالانکہ وہ اسلام کی جو پہلی شہید خاتون تھی ان کو اس جرم پر شہید بھی کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے پاؤں پر ثابت قدم رہے اور اسلام پر ڈٹے رہے، اسلام کی تبلیغ پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پر ڈٹے رہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود جو ہے وہ اسلام سے کوئی نہ ہٹا سکا، بلکہ آپ لوگ جو ہے اپنے جو کلمہ حق پر جو ہے قائم رہے، اور ان کی جو مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے درج ذیل ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہترین مثال ہیں کہ انہوں نے اتنی تکالیف برداشت کی کہ تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ اسلام پر قائم رہے، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنے جو ہے اسلام پر قائم نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے راستے پر ان کے راہ قدم پر چل کر اسلام اور دین کی دعوت دیتے رہیں، اور تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ چلیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنے اس کے نیکسٹ پارٹ میں اس کی کاپی بک پر کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔